اگر کچھ لوگ اپنے طور پر کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں، افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ خود کو قوم سے الگ کر دیکھ لے، بلکہ کاٹ کر دیکھ لے، اپنی مرضی سے کچھ کرنے کو جائے۔ صرف اس لیے اختلافات ہیں کہ جو ہے نا، ایسے میں تمام لوگوں سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ آپ تمام لوگ جمہور کی رائے کے ساتھ چلیں۔ قوم جس طرف جا رہی ہے آپ بھی اس طرف جائیں، اپنے آپ کو کاٹ کر اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری ادباً آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے امت کی فلاح کے لیے اور جو ہے نا وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج جو ہے نا آپ جمہور کی رائے کے حساب سے چلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی، اور کل کے دن کہیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ان تمام پر آتی ہے جنہوں نے جمہور کی رائے سے اختلاف کیا ہو۔ فسطائی طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے، فاشسٹ طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس جمہوری ملک میں ووٹ ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ووٹ کو متحدہ طور پر استعمال کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سابق میں ہوا یہ ہے کہ دشمن نے ہمارے ووٹوں کو خرید کر ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ اپنے پاس جمع کر لیے اور لوگوں سے یہ کہا کہ آپ پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ نہ ڈالیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو ووٹ نہ ڈالنے کے پیسے دیے جائیں گے۔ سابق میں یہ ہوا ہے، اور پھر آج جو سازش ہو رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو، غریب طبقے کو، انہیں پیسے کی لالچ دے کر ان کے انگلی کے اوپر جو ووٹنگ کرنے کے بعد جو سیاہی کا نشان لگایا جاتا ہے وہ لگا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں، اور دوبارہ اگر وہ پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں تو ان کی انگلی کو نشان رہتا ہے اور وہ جو ہے نا شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اس قسم کی اور کئی سازشیں ہو سکتی ہیں جو نت نئے انداز میں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ یاد رکھیے، ووٹ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو آپ اس طرح صرف پیسوں کی بنیاد پر یا جو ہے نا ذات پات کی بنیاد پر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا استعمال بالکل بے جھجک طریقے سے کیجئے اور ایسی کسی بھی سازش کا آپ حصہ نہ بنیں۔ محترم سامعین، اسلامی شریعت میں فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا حل ہے۔ جب قرآن میں نہیں ملتا تو حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلے کا حل قرآن اور حدیث دونوں میں نہیں ملتا تو پھر فقہ کا اصول ہے کہ ہم اجماع امت کو دیکھتے ہیں، یعنی جمہور کی رائے۔ جمہور کی رائے جو ہوتی ہے وہی فقہ کا اصول بن جاتا ہے۔ ایسے میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر دنیاوی زندگی کا ہر عمل ہمیں شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ پوری کی پوری زندگی ہم کو شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارنی ہے۔ جب فقہ کا یہ اصول ہے کہ ہم جمہور کی رائے کو ترجیح دیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جمہور کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے ہم اپنی مرضی سے کچھ کرنے کو جائیں؟ یقینی طور پر اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات کے لیے گنجائش ہے، اور بالکل ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو اختلاف ہو سکتا ہے، اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا جمہور کی رائے کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کریں۔ میں آج کے اس موقع پر تمام امت کے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر آپ جمہور کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ کن بات جمہور کی رائے کی ہوگی۔ اگر کچھ لوگ اپنے طور پر کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں، افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیریں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ خود کو
قوم سے الگ کر دیکھ لے، بلکہ کاٹ کر دیکھ لے، اپنی مرضی سے کچھ کرنے کو جائے۔ صرف اس لیے اختلافات ہیں کہ جو ہے نا، ایسے میں تمام لوگوں سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ آپ تمام لوگ جمہور کی رائے کے ساتھ چلیں۔ قوم جس طرف جا رہی ہے آپ بھی اس طرف جائیں، اپنے آپ کو کاٹ کر اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری ادباً آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے امت کی فلاح کے لیے اور جو ہے نا وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج جو ہے نا آپ جمہور کی رائے کے حساب سے چلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی، اور کل کے دن کہیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ان تمام پر آتی ہے جنہوں نے جمہور کی رائے سے اختلاف کیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 10 تاریخ کو جو ووٹنگ کی جا رہی ہے اس میں تمام لوگ، ہر شخص اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کرے، چاہے کسی کے حق میں ہو لیکن اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کرے، کیونکہ ووٹ یقینی طور پر ایک اہم ذمہ داری ہے جو ہم کو نبھانا ہے۔ آج فسطائی طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے، فاشسٹ طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس جمہوری ملک میں ووٹ ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ووٹ کو متحدہ طور پر استعمال کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سابق میں ہوا یہ ہے کہ دشمن نے ہمارے ووٹوں کو خرید کر ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ اپنے پاس جمع کر لیے اور لوگوں سے یہ کہا کہ آپ پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ نہ ڈالیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو ووٹ نہ ڈالنے کے پیسے دیے جائیں گے۔ اس میں یہ ہوا ہے۔ اور پھر آج جو سازش ہو رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو، غریب طبقے کو، انہیں پیسے کی لالچ دے کر ان کے انگلی کے اوپر جو ووٹنگ کرنے کے بعد جو سیاہی کا نشان لگایا جاتا ہے وہ لگا دیا جا رہا ہے تاکہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں، اور دوبارہ اگر وہ پولنگ بوتھ پر جاتے ہیں تو ان کی انگلی کو نشان رہتا ہے اور وہ جو ہے نا شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اس قسم کی اور کئی سازشیں ہو سکتی ہیں جو نت نئے انداز میں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگ یاد رکھیے، ووٹ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو آپ اس طرح صرف پیسوں کی بنیاد پر یا جو ہے نا ذات پات کی بنیاد پر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا استعمال بالکل بے جھجک طریقے سے کیجئے اور ایسی کسی بھی سازش کا آپ حصہ نہ بنے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی ووٹنگ کیجئے، اور جو ہے نا یہ فاشسٹ طاقتیں جو اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں، سیکولر طاقتوں کو جو منتشر کر کر آپس میں ڈیوائیڈ کر کر جو انتشار میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کے سازش کو سمجھیے، اور آپ بہروپیوں کی سازش کو سمجھیے کہ وہ کل تک جو ہے ایک ذہنیت رکھتے تھے اور آج اچانک چولا بدل کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پرانے لوگ، ایک مثل مشہور تھی پرانے لوگوں کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہنستا ہوا مرد اور روتی ہوئی عورت قطعی قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہنستا ہوا مرد ہے۔ اس لیے آپ جو ہے ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ووٹوں کا متحدہ طور پر استعمال کریں، اور صبح اول وقت پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور عورتوں کو ووٹ ڈال کر آنے کے بعد ہی گھر میں کھانے پینے کا نظم کریں۔ اس طرح ووٹنگ کے دن کو ایک اہم دن سمجھ کر آپ جو ہے نا اپنے ووٹس کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔